جب تک کہ اس کی غیر آمدی کا وہ کیفیت ہے. تو یہ سب باتیں کہنا کہ اب وہ نہیں رہا تو کوئی نہیں رہتا دنیا. کون سب رہا سید کا. میں اس لیے جاننا چاہ رہا تھا سر آپ سے. نہیں آپ اطمینان سے باتیں کرنا میں کوئی. میں اس لیے جاننا چاہ رہا تھا کہ ترقی پسند ادب تو اسی نعرے کے ساتھ وجود میں آیا تھا نا کہ اسے زندگی کے مسائل پہ گفتگو کرنی. نہیں ترقی پسند تو اس لیے آیا تھا جو آپ فرما رہے ہیں کہ زندگی بدل رہی ہے ہندوستان کی, تاریخ بدل رہی ہے ہندوستان کی, طریقۂ فکر بدل رہا ہے ہندوستان کا. اور جب یہ سب بدل رہا ہے تو آپ محض میر غالب اور سب کو لے کے محض کا لفظ یاد رکھیے گا, نہیں چل سکتے. بلکہ نئی زندگی جو آ رہی ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اور ہوائی باتیں نہیں, یا جس طرح تماشا کرتے ہیں لوگ, آپ بھی جانتے تھے لوگوں کو کہ صرف لطف لینے کے لیے ادب تخلیق نہ کیا جائے. یہ ہے. اچھا سر, یہ ترقی پسند تحریک میں جو فکشن لکھا گیا خاص طور سے, جس میں منٹو ہیں, جس میں کرشن چندر ہیں, جس میں بیدی ہیں, اور کچھ حد تک پریم چند بھی. معاف کیجیے گا, معذرت چاہتا ہوں, یہ آپ کی تعلیم کہاں ہوئی؟ میری تعلیم جامعہ میں سر. جامعہ ملیہ اسلامیہ. جامعہ ملیہ اسلامیہ سے میں نے پی ایچ ڈی کی ہے سر. کب کیا؟ ابھی 2 سال ہوئے ہیں سر. اچھا, تو بہت میں نے پڑھایا ہے وہاں. نہیں میں ابھی سر پی ایچ ڈی کی ہے سر. ایم اے میں نے یہاں سے علی گڑھ سے کیا تھا. اچھا. تو یہ گفتگو چونکہ بہت اب باتیں ہو رہی ہیں, سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, تو میں نے کہا دنیا جو ہے کھل کے بات کریں گے ہم لوگ. بس میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ 4 جو ہمارے اہم فکشن لکھنے والے اس دور میں لکھ رہے تھے, ان کو آپ ترقی پسند تحریک سے وابستہ کرتے ہیں یا نہیں؟ بعض جگہ یہ وابستہ ہوتے ہیں اور بعض وقت نہیں ساتھ میں رہ جاتے. اچھا, بڑا فکشن انہوں نے لکھا جو ترقی پسند تحریک کے ساتھ نہیں تھے, جیسے منٹو؟ نہیں, یہ ضرورت نہیں. جی ہاں, میں کب تک ہم یہ نہیں مانتا کہ جس کی بہت مشہور کتاب ہے وہ بہت پروفیشن نگار ہیں, ایسا ضروری نہیں. قرۃ العین کا نام زیادہ ہے, کام بھی اچھا خاصا ہے, اور وہ ایسی ہیں جو اردو والے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ نمونہ ہے ہمارا. لیکن اس کو وزٹ کرنے کے لیے پھٹیچر قسم کے پنجابی, معاف کیجیے گا پنجابی سے نہیں کہنا چاہیے, کہ قسم کے ناول نگار اور ارش صاحب جیسے اڑانے والے, ہمیں ہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ کے آدمی تھے کہ میں نے یہ لکھا ہو, میں نے وہ لکھا ہو. زمانے نے تم کو کیسے دیا, مسئلہ یہ ہے. جس زمانے میں تم لکھ رہے ہو, جن لوگوں کے لیے لکھ رہے ہو, وہ لوگ کیسے ہیں, اور کیا واقعی وہ اس لائق تھے کہ آپ ان کو اپناتے؟ آپ نے کیوں اپنایا؟ صرف میرے خیال سے 2 وجہ سے. ایک تو شہرت کی تمنا, دوسرے یہ کہ جو جی چاہا لکھ دیا اپنا, بہت کچھ مزہ لینے کے لیے, کچھ اس کے لیے. اچھا سر, ایک آخری سوال آپ سے. ہاں نہیں, آپ ترقی پسند تحریک کو جس نے ریپلیس کیا ایک طرح سے, جدیدیت. جی, آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو یہ سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا جدیدیت ترقی پسند تحریک کے مخالف ایک تحریک بن کر ابھری, یا رجحان رہا, یا اس کی ضد کے طور پر آئی, یا اس زمانے میں ایسا تھا کہ ترقی پسند تحریک زمانے کا ساتھ نہیں دے رہی تھی, تو جدیدیت کا آنا, ایک نئے رجحان یا نئے میدان کا آنا ضروری تھا؟ معاف کیجیے گا, یہ بھی ایک بھرم جسے کہتے ہیں پھیلایا گیا کہ جدیدیت جو ہے وہ ترقی پسندی سے آگے سوچتی ہے. غلط, بالکل غلط. اور یہ سب بھرم پھیلایا ہوا شمس الرحمان کا ہے. شمس الرحمان کے سارے بھائی بہن اسٹوڈنٹ ہیں سوا شمس الرحمان. تو اپنے سوچ کی بات ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ اور دنیا میں تحریکات جب شہرت پذیر ہے تو یہ ایک تحریک جو ہے بی جے کے پیچھے رہے, اس کو بڑھاؤ, الٹے سیدھے جیسے بھی ملے یہ سب تماشے. ہمارے طرح
اگر آپ ان سے ملیں گے کبھی شمس الرحمان فاروقی؟ نہیں فاروقی تو دوسری چیز ہے، ان کا تو قصہ دوسری ہے، اور نام بھول گیا، اس وقت بھی لیا تھا میرے، تو کہ ہم ادب کو پس منظر میں ڈال کے جو بیان کرتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے، فور منظر ہونا چاہیے۔ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن وہ فور منظر ہے کیا؟ سوال یہ ہے کہ یہ تو آپ کو تلاش کرنا ہی ہوگا۔ بالکل سر۔ کہ جس کو ہم فور منظر لانا چاہتے ہیں وہ ہے کیا؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر زبان میں ہوا ہے کہ ہم ایسی باتیں کہیں جس پر بحث چلتی ہے، اور اس پہ کبھی سنسنی پھیلانے کے لیے، ہاں سنسنی کے لیے بھی، اور کچھ یہ بھی بتانے کے لیے کہ ادب اس طرح سے لکھا جانا چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک کے بعد جو ادب لکھا گیا یا جدیدیت، جو جدید رجحان تھا اس کے زیر اثر، وہ ادب ہے یا نہیں ہے؟ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ادب نہیں ہے؟ جو چیز ادب کی شکل میں پیش کی یا ادب کہہ کے پیش کی جا رہی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کے اسٹائل کو پسند نہیں کرتے، یہ طریقے گفتگو مناسب نہیں ہے، یہ ادب کہ ہم جو کہیں وہ تو ادب ہے، آپ جو کہیں وہ غلط ہے۔ تو یہ اسٹائل جدیدیوں نے شروع کیا محض اس لیے کہ ہماری حیثیت بڑھتی جائے، اور جو پرانے ارے اس میں بڑے چکر ہیں۔ عقیل رضوی صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور آپ سے ملاقات کر کے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ آپ کو بھی۔